اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی تھی ان کے بارے میں بھی تذکرہ کیا۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو۔ اور سب سے بڑا نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کسی نے اگر ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے ضرور جنت کے اندر جانا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے اگر وہ جہنم چلا بھی جائے تو یہ کافر لوگ ان مسلمانوں پر ہنسیں گے کہ بھائی ہم تو کافر تھے، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، تم تو بڑا کہتے تھے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جنت ہے، آج تم اور ہم تو ایک ہی جگہ میں ہیں۔ تو اللہ کو بڑا غیرت آئے گا اور اللہ کی رحمت یہ جوش میں آئے گی، اور اللہ اعلان کرے گا کہ کسی نے اگر ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہو اور کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو بھی نکالو اور جنت کے اندر داخل کر لو۔ تو یہ 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ اس حالت کو دیکھیں گے اب تو سارے مسلمان نکل گئے اور ہم صرف کافر رہ گئے جہنم میں، تو یہ چیخ چیخ کر پکارے کاش ایک مرتبہ ہم ایمان لے آتے، ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، وہی بھی ہمارے لیے کافی تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو نعمت کی ہے نا اس کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کبھی کبھی مسلمان زبان سے اس طرح کی باتیں کر لے کہ یار ہم سے تو کافر بھی اچھے، ہم سے کافر اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں، تو ایمان اور غیر ایمان اس کا مقابلہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے کیا کریں، محفوظ رکھیں۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ایمان سے خالی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اللہ فرماتے اس کو یاد رکھو، اور جب نعمت یاد ہوگی تو لازمی بات ہے پھر اللہ کا شکر بھی بندہ اس پہ ادا کرے گا۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ نے جو مضبوط وعدہ آپ سے لیا، اور ایک وعدہ یہ ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اور تمام روحوں نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں، ابھی ہمارے کیا ہے رب ہے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پکا کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بھی یہ وعدے اور لیتے تھے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور صحابہ کا جواب کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی۔ تو یہ سارے مسلمانوں کی طرف سے ایک جواب ہے۔ اب اگر کوئی اس وعدے کو بھول جائے، ایمان کی نعمت کو بھول جائے، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ میں آپ کی احکامات کو مانوں گا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تکبر میں آ گیا اور یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ اگر اس وعدے کو تم بھول گئے اور اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے ایمان کی سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کو آپ بھول گئے، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی عذاب کے اندر آپ کو کیا کر لے، مبتلا کر۔ واذکروا نعمت اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، ومیثاقہ الذی، اور اس وعدے کو، واثقکم بہ، جس وعدے کو اللہ نے کیا کر دیا، مضبوط کر دی۔ اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتے۔ کسی کے دل کے اندر ایک خیال آ گیا، اس خیال کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جانتے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ گناہ کا خیال بھی ذہن میں نہ لے کر آئے بلکہ نیکی کا خیال۔ اس لیے حدیث مبارک میں اگر کسی نے نیکی کرنے کا ارادہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی کیا کر لو۔ اب صرف ارادہ کر دیا، کیا نہیں ہے، لیکن اس خیال اور سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نیکی۔ اس لیے اس برے خیال اور سوچ سے بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کیا کرے،
محفوظ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، آپ کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہ دینے والے انصاف کے ساتھ۔ کہیں بھی آپ کو کہیں گواہی کا موقع آ جائے تو وہ گواہی آپ بالکل انصاف کے ساتھ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ میرے نفس کی وجہ سے اس گواہی کے اندر کچھ ملاوٹ کی جائے، یا کسی خاندان کی وجہ سے، یا بھائی کی وجہ سے، یا کسی یاری دوستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اس حق گواہی کو چھوڑ کر کے اور اس کے خلاف گواہی دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اس لیے گواہی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ گواہی کی صرف یہ صورت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کر دے وقت دیکھ لی اور آپ پھر اس کی گواہی نہیں، گواہی کی بہت ساری صورتیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک سرکاری نوکر ہیں اور آپ کو 8 بجے وہاں پر پہنچنا ہے، لیکن آپ 8 کی جگہ 12 بجے پہنچ گئے، اور اتفاقی طور پر افسر آ گیا اور آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ نہیں آئے، اور آپ نے کہا کہ بھائی میری بچی بیمار تھی، حالانکہ آپ کسی دوست کے ساتھ دکان میں بیٹھے تھے، کسی اور کام میں مصروف تھے، کسی اور اس طرح کی مصروفیات تھی، اور آپ نے ادھر کیا کر دیا، لیکن آپ نے گواہی غلط دے دی، یا آپ کی ایک دستخط کی وجہ سے کسی کو، اکثریت یہ ہوتا ہے ایک بندہ بیمار ہو گیا تو، یا بیمار تو ہے نہیں لیکن اس نے اپنی ریٹائرمنٹ لینا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، درخواست لکھ دیتا ہے، اور ڈاکٹر اس پہ سائن کر کہ بھائی یہ جسمانی طور پر بیمار ہے اور مزید علاج نوکری، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صرف پینشن کو حاصل کرنے کے لیے اور حکومت کے جو مراعات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت۔ اب یہ ڈاکٹر اور جس نے سائن کی، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں کیا ہوں گے؟ گناہ کے اندر شریک ہوں گے، کیونکہ اس نے غلط گواہی دی۔ تو گواہی کی بہت ساری صورتیں ہیں، جہاں پر بھی ہو تو وہ انصاف کے ساتھ بندہ گواہی دے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں ابارے نہ، شنآن قوم، کسی قوم کے ساتھ دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف ہی نہ کر، یعنی کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اور آپ کی گواہی ان کی حق کی طرف جاتی ہو، لیکن دشمنی کی وجہ سے آپ ان کے خلاف گواہی کے لیے تو تیار ہو جائے، لیکن جو ان کی حق کی گواہی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے، اس حقیقت کی گواہی سے آپ کو کیا کرے، اپنے آپ کو چھپا لے، تو یہ بات مسلمان کے لیے مناسب۔ اعدلوا، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا یہ تقوی کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تم برا کر رہے ہو یا اچھا، اس سب کا خبر اللہ رکھنے والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا۔ اب انسانی اور بشری تقاضے سے کچھ ہلکی پلکی اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے، لیکن یہ ایمان اور اعمال پر قائم ہو، اللہ فرماتے اس ایمان اور اعمال پر قائم ہونے کی وجہ سے تمہارے وہ چھوٹی موٹی گناہ کیا کر لوں گا؟ معاف کر لوں گا۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر اور عظیم اجر آپ کو عطا کرے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو نعمتیں تم پر کی اس کو یاد رکھو۔ اور وہ نعمت کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے دور میں بہت سارے کافروں نے بہت مرتبہ منصوبے بنائے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف منصوبے بنائے کہ ہم ان کو ختم کر دیں، لیکن ان کا وہ بنا بنایا منصوبہ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں کر لیتا تھا اور انہی کافروں کے کیا ہو جاتا؟ خلاف ہو جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد دلایا ہے کہ بہت ساری قوموں نے آپ کے خلاف آپ کو نقصان دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ رو کے رکھا، اور انہوں نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اذ ہم قوم، کہ جب ارادے کیے اور قصد کیے بہت ساری قوموں نے، ان یبسطوا الیکم، کہ پھیلائے آپ کی طرف، بڑھائے آپ کی طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو آپ تک پہنچنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا، آپ کو نقصان نہیں دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور صرف اللہ پر، خاص اللہ پر چاہیے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر کیا کرے؟ توکل کرے اور بھروسہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ آرام کر رہے تھے، اپنی تلوار کو اس درخت سے کے ساتھ لٹکایا، ایک کافر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، اس کافر نے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بچائے گا، اس وقت وہ تلوار اس کی ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، کیونکہ میرا تو اللہ تھا، مجھے تو اللہ نے بچا دیا، تم تو اللہ کو مانتے نہیں، اب تمہیں کون بچائے گا۔ اس لیے ہر حال کے اندر انسان مسلمان کو چاہیے کہ اس کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔